میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میرا اپنا بیٹا مجھے یہ لکھے گا کہ امی، لانچ ایوینیو پہ آپ کو مدعو نہیں کیا جا سکتا۔ سارہ کہتی ہے اس وقت یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے یہ پیغام دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا۔ لفظ وہی تھے، مگر دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنے بیٹے کے بزنس میں لگا دی، 1.5 ملین پاؤنڈ، اور آج وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بزنس کی اوپننگ پہ مجھے مدعو نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ان سے ملیے، یہ ہیں جی رخسانہ بیگم۔ ان کی عمر کوئی تقریباً 68 سال کے قریب ہے اور یہ یوکے کے شہر لنڈن میں مقیم ہیں۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھ چکی ہیں۔ عمر کا ایک لمبا حصہ جو تھا وہ انہوں نے سپینڈ کر لیا تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ بھی انہوں نے زندگی میں ہجرت بھی دیکھ لی ہے، غربت بھی دیکھ لی ہے، تنہائی، قربانی، سب کچھ انہوں نے زندگی میں دیکھ لیا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی زندگی کی سب سے کڑوی سچائی رہتی ہے جسے کہ انہیں دیکھنا پڑے گا۔ رخسانہ بیگم کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، احمد، اور اس کی عمر کوئی تقریباً 5 یا 6 سال کے قریب ہوگی جب اس کا باپ بغیر بتائے رخسانہ بیگم کو اور احمد کو اکیلے چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کوئی فون نہیں، کوئی خط نہیں، صرف ایک خاموشی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھی رخسانہ بیگم اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ اب جی رخسانہ بیگم نے زندگی میں بہت کچھ فیس کیا اور بڑے بولڈ سٹیپ بھی لیے۔ پاکستان سے یہ یہاں پہ یوکے میں اکیلی آ گئی۔ وہاں سے اس نے نرسنگ کا کورس کیا تھا، اور نرسنگ کے کورس کے بعد یہاں پہ اس کو کیئر ہوم کا ورک ویزا مل گیا تھا۔ حالانکہ یہ انگلش بڑی ہی فلوئنٹلی نہیں بول سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دن میں یہ کیئر ہوم میں کام کیا کرتی تھی اور رات میں یہ کلیننگ کی شفٹ لگایا کرتی تھی۔ ہاتھ پھٹ جاتے تھے مگر دل مضبوط تھا، اور اس کا بیٹا احمد اکثر اس سے پوچھتا تھا کہ امی آپ اتنا کام کیوں کرتی ہیں، اور امی یعنی کہ رخسانہ بیگم آگے سے یہی جواب دیا کرتی تھی تاکہ تم کسی کے زندگی میں محتاج نہ رہو۔ اور اب جب کہ وہ بیٹا احمد بڑا ہو گیا، ذہین ہو گیا، خواب دیکھنے لگا۔ کمپیوٹر سائنس میں احمد نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی اور پھر اس نے سٹارٹ اپ لیا۔ سٹارٹ اپ بھی کہاں سے لیا؟ کوئی اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے اور جاب نہیں کی، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا، بلکہ اپنی ماں سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے انویسٹمنٹ مل جائے، مجھے سرمایہ مل جائے تو میں زندگی میں کچھ بڑا کر سکتا ہوں۔ رخسانہ بیگم نے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور اپنے بیٹے کے لیے اتنے بڑی انویسٹمنٹ کا انتظام کر لیا۔ پاکستان میں رخسانہ بیگم کو وراثت میں ایک گھر ملا تھا جو کہ اس کی ماں نے اس کے نام اس لیے کر دیا تھا کہ اس کا شوہر اسے یعنی کہ رخسانہ بیگم کو اکیلے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا وہ آبائی گھر بیچا، یہاں پہ اس کی جتنی بھی جمع پونجی تھی، جو بھی زندگی بھر کی کمائی تھی، وہ سب کچھ اکٹھا کر کے رخسانہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے احمد کو یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے دے دیا تھا، کوئی تقریباً 1.5 ملین پاؤنڈ۔ شروع میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ روز احمد فون بھی کیا کرتا تھا، اپنی ماں کو اپڈیٹس بھی دیا کرتا تھا کہ اب کاروبار کے لیے جو ہم نے پیش رفت کی ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئی ہے، اب یہ پلاننگ چل رہی ہے، اب وہ ہو رہا ہے، اب دکان کی رینوویشن ہو رہی ہے، واٹ ایور جو بھی تھا وہ اپنی ماں کو بتایا کرتا تھا۔ پھر جی احمد کی زندگی میں آ گئی سارہ، ایک برطانوی پاکستانی لڑکی، اعتماد سے بھرپور، انگلش لینگویج پہ فل اس کو عبور حاصل تھا، اور ایک بڑا ہی خاص قسم کا اس کا انداز تھا، اور وہ تھا بڑا ہی پراؤڈی سا، جیسے کہ یہاں پہ رہنے والی لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی بھی دوسرے بندے کو کوئی خاص ویٹیج نہیں دیتی تھی، اس کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اب جی رخسانہ بیگم کی جب پہلی ملاقات سارہ سے ہوئی تو اس نے فلی طور پہ رخسانہ بیگم کو اگنور کیا، اس کو جاہل، ان پڑھ اور گوار ہی وہ سمجھا کرتی تھی۔ احمد سارہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور سارہ احمد کی اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی کہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ یہ بزنس میں کر رہا ہے، اور اس کی ساری نظر احمد کے اس بزنس کے اوپر تھی۔ اب جی سارہ جو کچھ کہتی تھی احمد وہی کچھ کیا کرتا تھا۔ ایون کہ سارہ نے اپنی ہونے والی ساس کو یہ تک کہہ دیا کہ ہم عام طور پر انویسٹرز کو اتنی باتیں نہیں بتاتے ہیں،
یعنی کہ وہ احمد کی ماں کو ایز اے انویسٹر کے طور پہ کنسیڈر کر رہی تھی۔ سارا کا ایسا بیہیویئر اور اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کے نا رخسانہ بیگم کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی کہ میں ایک صرف انویسٹر ہوں، میں ایک سرمایہ کار ہوں، کیا میں احمد کی اب ماں نہیں رہی؟ آہستہ آہستہ پھر جی احمد بھی بدل گیا اور وہ سارا کے کہے ہوئے اشاروں کے اوپر ناچنا شروع ہو گیا۔ اتوار کو نہ تو وہ اپنی ماں کے پاس آیا کرتا تھا، فون بھی بہت کم کیا کرتا تھا، اور جو بھی اس کو بزنس کی اپڈیٹس ملتی تھی نا رخسانہ بیگم کو، وہ صرف اور صرف فیس بک کے ذریعے ملا کرتی تھی۔ اور آخر کار وہ دن آ گیا جب کہ رخسانہ بیگم کے موبائل کے اوپر اس کے اکلوتے بیٹے احمد کا ایک میسج آیا، اور وہ میسج یہ تھا کہ امی لانچ ایونٹ پہ آپ کو مدعو نہیں کیا جا سکتا۔ سارا کہتی ہے کہ اس وقت یہ مناسب نہیں لگے گا۔ رخسانہ بیگم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اس کو ایسا میسج کبھی کرے گا۔ اس نے رخسانہ بیگم نے اس پیغام کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھا، اور لفظ وہی تھے، مگر رخسانہ بیگم کا دل جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اس میسج کو پڑھنے کے بعد، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے اس نے مانچسٹر کے ہسپتالوں میں رات کی شفٹیں کی، جس کے لیے اس نے لندن کی سرد راتوں میں بسیں بدلی، اور جس کے لیے اس نے اپنا زیور بیچا، پاکستان میں ماں کا چھوڑا ہوا مکان تک اس نے سیل کر دیا، اور اپنی پوری جمع پونجی اس کے بزنس میں لگا دی، کوئی 1.5 ملین پاؤنڈ۔ یہ 1.5 ملین پاؤنڈ منہ سے ہی کہنا آسان ہوتا ہے، جب انسان کو کمانا پڑتا ہے نا تو اسے لگ پتا جاتا ہے۔ یہ رقم صرف رخسانہ بیگم کے لیے ایک پیسہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی زندگی میں اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، یہ اس کے بڑھاپے کی چھت تھی، یہ اس کی ماں کی دعا تھی۔ اور آج اپنے بیٹے کی طرف سے یہ میسج آنے کے بعد بیٹھی رخسانہ بیگم یہ سوچے کہ میں اب غیر مناسب ہو گئی ہوں، میں اب ضروری نہیں رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کی طرف سے یہ میسج پڑھنے کے بعد نا رخسانہ بیگم اندر سے ٹوٹ گئی تھی، اور وہ 3 دن تک نہ روتی رہی، اور بہت خوب ڈھیر سارا روئی۔ اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ خیر جی، چوتھے دن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، چونکہ شروع سے ہی مطلب اس نے اپنی زندگی میں بڑا کچھ فیس کیا تھا۔ اس نے جی شاور لیا، نماز پڑھی، اور اپنے بزنس میں جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کی تھی نا اپنے بیٹے کے بزنس میں، اس کو جو بھی پیسے وغیرہ ٹرانسفر کیے تھے اس کی اس نے فائلیں نکالی اور بینک چلی گئی۔ اب وہاں پہ اس کی ایک دوست جو تھی نا وہ نصرت، اس کی ایک کہی ہوئی بات اس کو یاد آئی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ نصرت اس کی دوست نے نا اس کو یہ مشورہ دیا تھا کہ رخسانہ بیگم آپ اپنے بیٹے کے بزنس میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، مینس کہ یہ جو کمپنی اس نے اوپن کی ہے نا اس کی میجر جو شیئر ہولڈر ہے نا وہ خود رخسانہ بیگم ہے، 60% اس کا حصہ تھا وہاں پہ اس کمپنی میں۔ اب چونکہ بزنس کی میجر شیئر ہولڈر رخسانہ بیگم تھیں تو اب وہ اپنے بیٹے احمد کو ایک ماں بن کر نہیں بلکہ ایک پارٹنر بن کر ملی، چونکہ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ویسا پارٹنر جیسا، انویسٹر جیسا کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے اب اس نے بھی وہی روپ دھار لیا جو کہ اس کو سمجھا جا رہا تھا۔ انگریزی کی ایک بڑی ہی مشہور کہاوت ہے ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ جس طرح کرے اس کے ساتھ پھر ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ رخسانہ بیگم نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے انویسٹر سمجھا ہے نا تو اب میں ان کو انویسٹر بن کے دکھاؤں گی۔ بورڈ روم میں پہلی مرتبہ اب جی رخسانہ بیگم نے جا کے جو مین کرسی تھی نا اسے سنبھالا، اور اس نے سارا سے یہ کہا کہ یہ کمپنی میرے پیسوں سے بنی ہے، مگر اب یہ میرے طریقوں کے مطابق چلے گی کیونکہ میں اس کی میجر شیئر ہولڈر ہوں۔ یا تو عزت کے ساتھ شراکت داری کر لی جائے یا میں اپنا سرمایہ جو ہے وہ واپس لے لوں گی، مجھے اس طرح سے تم لوگ اگنور نہیں کر سکتے۔ اب جی رخسانہ بیگم کے ٹیک اوور کرتے ساتھ ہی اور اپنا رنگ ڈھنگ دکھانے کے بعد نہ سارا نے دیکھا کہ اس کی دال تو یہاں پہ گلنے والی نہیں ہے، کہ احمد جو ہے اس کے اپنے پاس تو اتنے پیسے ہے نہیں کہ وہ اس کمپنی کے میں انویسٹ کر سکے، اور جس مقصد کے تحت سارا اس کی کمپنی میں آئی تھی اور اس کے اس بزنس کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھی نا، اب سارا کے وہ تمام پلانز کے اوپر پانی پھر چکا تھا۔ سارا نے جو تھا وہ وہاں سے اب جی ریزائن کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھی میں اس کمپنی میں مزید نہیں چل سکتی۔ اٹ مینس کہ وہ احمد کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ چل رہی تھی، جو وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی نا، اس نے احمد کو بھی ٹاٹا بائے بائے کیا، اور جی سارا اس کمپنی کو چھوڑ کر چلی گئی، اور ساتھ میں وہ جو جتنے بھی انویسٹرز لے کر آئی تھی، جو بھی کلائنٹس وغیرہ لے کر آئی تھی، جو بھی لوگ اس کمپنی میں کام کرنے والے تھے نا ان کے ساتھ مل کے، وہ سب بھی سارا کے ساتھ چلے گئے۔ ایک طرح سے کمپنی ٹوٹ گئی،
اور اپنا یہ سارا پلان درم برم دیکھ کے نا احمد جو تھا وہ ہمت ہار گیا. اس نے رونا شروع کر دیا, اپنی ماں کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ اگر آپ آ کے اپنا یہ انویسٹر والا حق نہ جتاتی تو آج میں اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکا ہوتا, سارا میرے بزنس کو کامیابی سے لے کر آگے چلتی, سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے. اپنے بیٹے کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر نہ رخسانہ بیگم نے ہمت نہیں ہاری, بلکہ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ غلطی تم نے نہیں کی, ہم نے سیکھی ہے, اور غلطی میں سے یہ سیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنے بزنس میں اجارہ داری نہیں دینی چاہیے. انہوں نے جی اب رخسانہ بیگم نے اپنے بیٹے احمد کے ساتھ مل کر دوبارہ سے نئے سرے سے اس سارے بزنس کو پلان آؤٹ کیا, اس کی دوبارہ سے نئے سرے سے شروعات کی, نئے کلائنٹس ڈھونڈے اور دوسرے کمپنیز کے ساتھ نا انہوں نے انٹریکشن کیا. اور رخسانہ بیگم نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو چیزیں اور جو باتیں اور جو ایکسپیرینس انسان اپنی زندگی کے تجربات سے حاصل کرتا ہے نا, وہ کبھی بھی پیسے کے سر پہ یا پاور پوائنٹ کے سر پہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال جی مشکل تو کافی تھا, لیکن رخسانہ بیگم کی ہمت کی وجہ سے نا یہ کمپنی اسٹیبلش ہو گئی اور اس نے بڑی ہی سکسیسفلی اپنا بزنس شروع کر دیا. اور آج ان کی یہ کمپنی اس وقت 3 ملکوں میں بزنس کر رہی ہے. اور احمد اپنے ہر انٹرویو میں یہی کہتا ہے کہ یہ سب میری امی کی محنت کی وجہ سے ہے. اور رخسانہ بیگم اب صرف ایک ماں نہیں رہی, بلکہ وہ ایک پارٹنر بن گئی ہے اور ایک مکمل عورت بن گئی ہے. اس نے اپنی عقل مندی سے اور اپنی ہمت سے صحیح وقت پہ جو فیصلہ لے لیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی بچا لیا اور اپنی کمپنی میں موجود اپنی انویسٹمنٹ کو بھی بچا لیا, بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ گھر میں بیٹھ کے اگنور ہوتی, روتی رہتی اور اپنے بیٹے کی آنکھ بدلنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوستی رہتی نا. اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا. سارا نے اس کو صرف اور صرف ایک پارٹنر کے طور پہ ٹریٹ کیا تھا اور اس کی انویسٹمنٹ کو وہ لے کے آگے بڑھنا چاہ رہی تھی, اس کے بزنس کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھی. لیکن پھر رخسانہ بیگم نے بھی پارٹنر بن کے دکھایا. کمپنی کی میجر شیئر ہولڈر ہونے کے ناطے اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا, سارا کو اپنے بیٹے کی زندگی سے اس جیسی خود غرض عورت کو باہر نکالا. اگر وہ صحیح وقت پہ فیصلہ نہ لیتی تو احمد ساری زندگی سارا کے ہاتھوں ایک پپٹ بن کے استعمال ہوتا رہتا. اور آج رخسانہ بیگم کی اس ہمت کی وجہ سے اور اس کی عقل کی وجہ سے احمد ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ اپنا بزنس اور اپنی کمپنی رن کر رہا ہے. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو کہ رخسانہ بیگم جیسی ہمت دکھاتی ہیں اور وقت پہ اپنے بچوں کو اس چیز کا احساس دلا دیتی ہیں کہ وہ ماں کا دل تو رکھتی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے اختیارات کا بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی دولت کو, اپنے پیسے کو اور اپنے رتبے کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.